السلام علیکم۔ ایک مرد کی محبت تب تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک وہ دوسری عورتوں کے احترام میں اپنی نظروں کو نیچے نہ کرے۔ محبوب اور پرندے کو ہمیشہ کے لیے آزاد چھوڑ دو، اگر وہ اپنا ہوا تو واپس ضرور آئے گا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں بلکہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم دوسروں کی عورتیں پاک رہنے دو، رب تمہاری عورتوں کی حفاظت کرے گا۔ عورت ساری مصیبتوں سے تنہا لڑ سکتی ہے اگر اسے یقین ہو کہ اس کا مرد اس کے پیچھے کھڑا ہے اور ہر حال میں اس کا ساتھ دے گا۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ عورت یا تو اپنے شوہر کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے جینا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ اگر تم غریب ہو یا کسی بھی لحاظ سے کسی سے کم ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عزت کے حقدار نہیں ہو۔ تعلق ہمیشہ روح سے ہونا چاہیے کیونکہ دل تو اکثر بھر جایا کرتے ہیں۔ عورت کو گھر کے کام نہیں بلکہ مرد کے غلط رویے جلد بوڑھا کر دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہو سب سے بڑی ذلت اس عورت کے مقدر میں ہوتی ہے جس کا شوہر اپنی بیوی کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا۔ مرد کی غیرت کا معیار یہ ہے کہ وہ جس عورت سے پیار کرے اس کے علاوہ کبھی بھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ عورت کو غلط بھی وہی انسان سمجھتے ہیں جو خود عورت کے ساتھ غلط تعلقات رکھتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت، اس کی انا اپنے پسندیدہ شخص کے آگے ہار جاتی ہے۔ میں نے ایک مرد سے ٹھکرائی ہوئی عورت کو ہر مرد سے خوف کھاتے دیکھا ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو اسے صرف تکلیف ہو۔ سب سے بہترین وہ لقمہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا پیار کریں گے جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کے فائدے رک جاتے ہیں وہاں ان کی وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو فیصلے قرآن پاک کو پڑھ کر ہونے چاہیے وہ ہم لوگ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کرتے ہیں۔ عورت وہ نہیں جو ہزاروں مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کر دے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتی۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے ہیں بلکہ ان لوگوں پر توجہ دیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رنگین لباس پہننے سے زندگی کے کھوئے ہوئے رنگ کبھی واپس نہیں آتے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کچھ لوگ محبت ہونے کو پیار کہتے ہیں پر حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نبھانا محبت ہے۔ اس دنیا میں
7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان 7,000 زبانوں میں 7,000 مرتبہ کہا گیا ہے، عورت واجب المحبت ہے۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے، لیکن مرد کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ عورت خدا کی اتنی حسین تخلیق ہے کہ اس کو دیکھ کے محبت نہ ہو تو یہ اس کی توہین ہے۔ یہ عشق کا کون سا مقام ہے کہ اسے بھولنے اور اسے دور ہو جانے کے بعد بھی اس سے محبت ہر پل بڑھتی جا رہی ہے، اس کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں۔ اگر آپ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو اور آپ میں ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ پاک ہے نا، وہ آپ کی تڑپ جانتا ہے۔ بس اللہ سے رابطہ جوڑ لو، سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملیں، بعض اوقات حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی فطرت میں محبت اور خلوص کو بھی ساتھ ہی پیدا کرتا ہے۔ نفرت اور پتھر دل بننا انسان کو انسان ہی سکھاتے ہیں۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی سو جاتی ہے، اور اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے بھوکا نہیں سونے دیتی۔ ایک لڑکی جب قبول ہے کہتی ہے، تب وہ اپنا بچپن، اپنا گھر اور کچھ خوابوں کو بھی خدا حافظ کہہ رہی ہوتی ہے۔ آج کل محبت وہ ہے جو عورت کو امیر مرد سے ہوتی ہے اور مرد کو خوبصورت عورت سے ہوتی ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ میں نے محبت میں عورت سے بڑا بیوقوف نہیں دیکھا۔ اکثر ایسے لوگوں کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہے جو خود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ محبت کے قیمتی لمحات انا کی نظر کر دیے جائیں تو ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے، وقت نکل ہی جاتا ہے۔ مرد کا کام ہے عورت کو سمجھنا نہیں، بلکہ اسے محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی عزت کرنا ہے۔ یہ سب باتیں عورت کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج اور سکون ہوتے ہیں۔ ہر رات اسے بھول جانے کا عہد کر کے سوتی ہوں، لیکن صبح اٹھتے ہی دل میں اس کے لیے بہت زیادہ محبت محسوس کرتی ہوں۔ مرد کو دل میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، وہاں سے نکل کر وہ کہیں بھی نہیں رہ سکتا۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود ہی عقل آ جاتی ہے۔ درد کی دراڑیں چہروں سے تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر اتر کر اس ایک گوشے کو ویران کر دیتی ہیں جو صرف کسی ایک انسان کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی بہت طاقت ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی بھی مستحق ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ جو آپ سے محبت کا ثبوت مانگے تو اسے وہیں پر چھوڑ دو، کیونکہ جس کو یقین ہو وہ ثبوت نہیں مانگتا، اور جس کو شک ہو وہ ثبوت پر ثبوت مانگتا رہے گا،
اور شک ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ مرد خود ہی محبت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا اگر عورت دو کام کرے۔ نمبر 1، مرد کو ایسے اگنور کرے جیسے اس کا وجود ہی نہیں۔ نمبر 2، مرد کو بالکل بھی لفٹ نہ کروائے۔ اگر کوئی اپنی زندگی آپ کی خوشی کے لیے مرتے دم تک اکیلا گزار سکتا ہے تو اس پاگل کو کبھی تنہا مت چھوڑنا، کیونکہ وہ آپ کا اصل مستحق ہے۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہو جانے سے بہتر ہے۔ عورت اور مرد کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس ہے۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ جائے یا آپ سے منہ پھیرے تو غمگین مت ہونا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو آپ نے مانگی تھی کہ اے خدا ہر شے کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جس بیوی کا قد اپنے شوہر سے چھوٹا ہوتا ہے وہ عورت اکثر مرد کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔